گلگت بلتستان کے حوالے سے، چونکہ وہ ایک بڑا حساس خطہ ہے اپنی جگہ میں، لیکن اس کی جو ڈیموگرافک تقسیم ہے، جو جغرافیکل تقسیم ہے، وہ عجیب سی ہے۔ اس علاقے کو مینیج کرنا فوج کی بس کی بات نہیں ہے، پولیس کی بس کی بات نہیں ہے، انتظامیہ کی بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ فرقوں کا اقوام متحدہ ہے گلگت بلتستان۔ اتنے مسالک ہیں چھوٹے سے علاقے میں، وہ ہماری خوبصورتی بھی ہے۔ اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سب سے بڑے چیلنجز یہی ہیں کہ وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہر 10 سال بعد، خاص طور پر مسلم لیگ نون کو ہر 10 سال بعد اس کو ڈیمیج کیا جاتا ہے۔ 2004 میں ہماری پارٹی کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیما بنا دیا۔ ہم نے کہا یہ کام مت کرو، آپ یہ پولیٹیکل پارٹیاں نہیں بنا پاؤ گے اور اس قوم کو جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی۔ ہمارے 8 اراکین اسمبلی تھے، ان میں سے جنرل پرویز مشرف کی سرپرستی میں ہمارے 7 اراکین کو اٹھا کے، ہمارے الیکٹیبلز کو اٹھا کے ہماری جماعت کو کمزور تو کر دیا گیا، لیکن آپ دیکھ لیں آج گلگت کے سارے سینئر حضرات موجود ہیں۔ 2004 میں کہ 5 میں گلگت بلتستان میں فسادات شروع ہوئے اور اس کے بعد 2013 تک 450 افراد کا قتل عام ہوا۔ کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی نظام ایسا نہیں تھا، کیونکہ آرٹیفیشل کاف لیگ بنا دی گئی جس کی عوام میں جڑیں نہیں تھی۔ الیکشن ہوتا ہے، اس الیکشن میں 24 حلقوں میں کاف لیگ بندے کھڑے کرتی ہے، اس میں سے 20 میں وہ ہار جاتے ہیں، 4 ٹوٹل سیٹیں ملتی ہیں اور اس میں 12 آزاد ارکان جیتتے ہیں، ان کو ملا کے وہاں پہ گورنمنٹ بنائی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد مسلم لیگ نون نے اثر نو دوبارہ کوشش کی۔ 2015 میں الحمدللہ ہم نے 2009 میں جماعت دوبارہ ہماری کھڑی ہوئی۔ 2015 میں قائد محترم نواز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق وہاں ہماری پارٹی کو 2/3 میجورٹی ملی۔ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ امن ویسے نہیں آتا، یہ پیس ویسے نہیں آتا۔ اس کے لیے جو سیاسی جماعت، ایک تو اس جماعت کا بانی وہاں شہید سیف الرحمان نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، وہ شہید امن کہلایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں 2009 سے ہماری جماعت نے گلگت سے لے کے بلتستان تک ہر جگہ میں ہم نے کوشش کاوش کی، اور ہماری جماعت 2015 میں واحد جماعت ثابت ہوئی جس نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ اہل تشیع بھی منتخب ہو کے آئے، اہل سنت بھی منتخب ہو کے آئے، نوربخشی بھی منتخب ہو کے آ گئے، اسماعیلی بھی منتخب ہو کے آ گئے۔ یہ ایک ایسی جماعت بن گئی گلگت بلتستان میں جو ہر قسم کے مسائل کا مقابلہ اپنی پولیٹیکل وزڈم سے اور اپنی افرادی قوت سے کر سکتی تھی، جس کی وجہ سے 2015 سے 2020 تک ایک بھی فرقہ وارانہ واقعہ اس صوبے میں نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے طاقت ہم نے استعمال نہیں کی تھی، کوئی توپ استعمال نہیں ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے، کوئی وزیرستان کی طرح آپریشن وہاں نہیں ہوا، صرف پولیٹیکل موبلائزیشن کی گئی، رائٹ مین فار رائٹ جاب سے کام لیا گیا۔ اور اس جماعت کو جس نے گلگت بلتستان کو پوری دنیا میں پاکستان کی نیک نامی کا سبب بنایا، اس جماعت کو 2020 میں دوبارہ وہ سبق استعمال کر کے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس جماعت کو توڑ پھوڑ کر دیا گیا۔ نتیجے میں ایک ایسی جماعت جو لمبو میں، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے عوام میں، اس کو 6 سیٹیں ملتی ہیں اور اس کو جو ہے وہ اوپر سے 8 ارکان کو ملا کے ایک گورنمنٹ بنائی گئی۔ آج حالت یہ ہے، اس حکومت کے آنے سے لے کر آج تک گلگت بلتستان میں ایک اینٹ رکھی گئی ہے تو کوئی صحافی ہے تو وہ بھی بتایا ابھی تک۔ گلگت بلتستان میں 16 افراد کا مختلف دہشت گردی اور واقعات میں ابھی تک خون ہو چکا ہے۔ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، پارک بنائے تھے سب اجاڑے گئے۔ تو یہ وجہ کیا ہو گئی؟ ایک ایسی جماعت وہاں پہ لا کے مسلط کر دی گئی جس جماعت نے جو ہے کا کوئی وجود ہی نہیں تھا وہاں پہ، عوام میں اس کے کوئی ایکسیپٹنس ہی نہیں تھی۔ تو یہ اس صوبے کے ساتھ آلریڈی محرومیوں کا شکار تھا، اوپر سے ایک ایسا ٹولہ مسلط کر دیا گیا جنہوں نے 4 سال میں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، 4 صوبوں کا، اور ساتھ آ کے اب گلگت بلتستان کا بھی کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 مہینے سے خاقان عباسی صاحب وہاں کا وزیر و وزیر اعلیٰ سمیت سارے اسلام آباد میں ہیں، یہ دورے پہ گلگت آتے ہیں، دورے پہ گلگت آتے ہیں، آ کے وہاں کوئی نہ کوئی گند کر کے واپس آ جاتے ہیں اسلام آباد۔ ہمارے ساتھ تو جو ہونا تھا سو ہوا۔ آج گلگت کے عوام کو یوکرائن کی گندم کھلائی جا رہی ہے،
جو یوکرائن میں بین کی گئی تھی وہ پاکستان میں خریدی گئی، یہاں کسی صوبے کو نہیں دی گئی، وہ گندم گلگت بلتستان میں پھینکی گئی ہے۔ آج لوگ وہاں پیٹ کی بیماریاں اور پتہ نہیں کن کن مشکلات کے شکار ہیں۔ تو ایسے میں دوبارہ مسلم لیگ نون نے عہد کیا، ہم اپنی جماعت کو دوبارہ سے ان لوٹوں کو نہیں لیں گے جنہوں نے برے وقت میں ہماری جماعت کے ساتھ غداری کی۔ اللہ کا شکر ہے آج ان سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ جو وزیر ہماری پارٹی چھوڑ کے گئے تھے، خاقان صاحب ان میں سے ایک بھی نہیں جیتا، وہ سب ہار گئے۔ آج وہ سب منتیں ترلے کر رہے ہیں، لیکن ہماری پارٹی کا قائد کا فیصلہ تھا ایسے لوگوں کو نہیں لینا ہے، تو ہم نے نئے ساتھیوں پہ کام شروع کیا۔ آج الحمدللہ 24 میں سے 21 حلقوں میں ہمارے پاس مضبوط ترین کینڈیڈیٹس، نئے کریکٹر کے لوگ موجود ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ اسی کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آج اسی موقع پہ الحمدللہ جاوید حسین صاحب ایک بہت بڑی گلگت بلتستان میں پولیٹیکل ایک شخصیت ہیں، ایک سٹرگل کی ہے گراس روٹ لیول سے، اور اس کے بعد پچھلی اسمبلی میں یہ ممبر رہے ہیں، ہماری بھرپور اپوزیشن کی ہے انہوں نے۔ ایون شاہد خاقان عباسی صاحب جب گلگت بلتستان کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے آئے تھے تو اس وقت سب سے زیادہ شور بھی جاوید صاحب نے منایا تھا اس وقت۔ تو آج خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ خود بھی ہماری جماعت کا حصہ ہو گئے ہیں۔ دوسری طور پر ایک بزنس مین ہے، ایسا نہیں ہے کہ وراثتی کوئی بزنس مین ہے، اپنی محنت سے انہوں نے ایک بزنس کمیونٹی میں اپنا نام بنایا، اور گلگت بلتستان چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ رہے، ایف پی سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ رہے، اور آج الحمدللہ ایک عرصے سے نگر ضلع ایسا ہے، میں نے جو تھوڑی سی تمہید باندھی وہ اس میں گزارش کا مقصد یہی تھا کہ اس ضلع میں نگر میں 100% اہل تشیع ہے۔ اب اگر وہاں ایک تاثر پیپلز پارٹی نے ایسا پھیلایا ہوا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ سنیوں کی جماعت ہے، پیپلز پارٹی شیعوں کی جماعت ہے، یہ جماعت ایسی جماعت ہے پیپلز پارٹی بدقسمتی کے ساتھ، وہ سندھ میں جا کے سندھو کارڈ استعمال کرتی ہے، سرائکی میں جا کے سرائکی کارڈ یوز کرتی ہے، سنیوں میں جا کے سنی کارڈ یوز کرتی ہے، شیعوں میں جا کے شیعہ کارڈ یوز کرتی ہے، لیکن سب سے پاکستان میں لبرل جماعت پھر بھی وہی کہلائی جاتی ہے۔ افسوس یہ بات، آج جاوید صاحب اس کے ساتھ ہمارے اسماعیل صاحب پیپلز پارٹی کے درینہ ساتھی تھے، چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، مسلم لیگ نون میں باضابطہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ شکور صاحب جو ہمارے N53 میں، اکبر خان صاحب جو اسلام آباد بیس ہیں، پی ٹی آئی نے اس کو یہاں بیت المال کا کوارڈینیٹر بنایا تھا، لیکن ہے ہمارے علاقے کے، یہ بھی آج ہماری جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی محترم جاوید صاحب کی شمولیت کے لیے ہماری جماعت کے بہت سے ساتھیوں نے ان سے بات چیت کی، وہ پیچھے جا کے بیٹھ گئے ہیں، شاید یہ حوالے کر کے بھاگ رہے ہیں۔ اورنگزیب صاحب منسٹر، اورنگزیب ہمارے منسٹر لا صاحب بیٹھے ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، شمس صاحب وغیرہ، ان کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ محترم جعفر اللہ صاحب بیٹھے ہیں، فرمان صاحب، ہمارے بہت سے ساتھی بیٹھے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر جاوید صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو، آج چونکہ زوار کلبلی صاحب نے بھی حلقہ 5 سے جو ایکس منسٹر رہے ہیں بشارت صاحب کے ساتھ نگران وزیر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی آج شمولیت اختیار کرنی تھی، آج فلائٹ کینسل ہو گئی جس کی وجہ سے وہ نہیں آیا۔ انشاءاللہ اگلی تقریب گلگت میں یا اسلام آباد میں ان کی بھی ہوگی، اور یہ نگر سے ایک کمپلیٹ پیکج بھرپور سیاسی ساتھیوں کا شامل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان سب کو لے کے، جہاں مسلم گلگت بلتستان میں ایک تاثر ہے کہ سنی شیعہ پارٹیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جاوید صاحب کی شمولیت سے انشاءاللہ تعالی اس تاثر کے اوپر کیل ٹھوکی جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور اس قوم کو قوم بننے نہیں دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی طرف اگلا قدم ہوگا انشاءاللہ ان کی شمولیت اور ان کے ساتھیوں کی شمولیت سے، اور گلگت بلتستان میں پائیدار امن ہی ترقی کی ضمانت ہے۔ تو پائیدار امن جب تک سیاسی جماعتوں میں قداور شخصیات مختلف مسلکوں کی نہیں ہوں گی تو مضبوط نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارا جنرل سیکرٹری صاحب ہے اس کردو سے، تابان صاحب، میں خود گلگت سے ہوں، میں اہل سنت ہوں یا اہل تشیع، ہماری پارٹی نے کمبینیشن ایسے بنائی ہے الحمدللہ، کونسل ہو، کابینہ ہو، پارٹی کے اندر ریپرزنٹیشن ہو۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ گلگت بلتستان کی اس خوبصورتی کو خوبصورت بنانے کے لیے، یہ بات مسلم ہے دنیا میں جہاں پہ بھی اتنے ڈائیورس سوسائٹیز ہوتی ہیں، اگر ان کو آپ مینیج کرتے ہیں تو وہ ایک گلدستہ بنتا ہے، اگر آپ مس مینیج کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر ڈیزاسٹر بنتا ہے، پھر وہ تباہی ہوتی ہے۔ ہماری جماعت کا کمال یہ الحمدللہ اس نے اس ڈائیورسٹی کو گلدستے میں بدلا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اس 5 سال میں کوئی انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا، کرپشن کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، تعمیر و ترقی کے لحاظ سے۔ تو لہٰذا میں ایک دفعہ پھر محترم جاوید صاحب اور ان کے ساتھ اسماعیل صاحب اور اکبر صاحب، ان سب کی شمولیت پہ
پارٹی کے اندر دل کی گہرائیوں سے جی وی مسلم لیگ نون کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ڈاکٹر طارق چوہدری صاحب کا ہم ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے اشرف صاحب نے کہا کہ یہ پارٹی کا ایسا اثاثہ ہے، یہ پارٹی کا اثاثہ ہے اور ان کے اثاثے پارٹی کے ہیں، تو یہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمیشہ انہوں نے سرپرستی کی ہے، مہربانی کی ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاہد صاحب ایک ایسا وزیر اعظم رہا پاکستان میں جو قائد کا ایک سپاہی، جس نے الحمدللہ آج کارکنوں کے دلوں میں ان کی جگہ ہے، اور ایک سادگی سے، ایک بیان روی سے اور ٹھکا ٹھک ایسے فیصلے کیے۔ آج گلگت بلتستان میں صوبوں کے برابر اختیارات ہیں، تو وہ 2018 کا آرڈر ہے جو گلگت بلتستان اسمبلی میں آ کے تمام اپنے اختیارات شاہد خاقان عباسی نے گلگت بلتستان اسمبلی کے حوالے کی۔ تو ہم بولتے نہیں، الحمدللہ ہماری قائدین جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔